صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی رنج غم اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ سے مانگے، الہی میں تیری ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور بندی اور تیری ہی بندی کا بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے ہیں، میری پیشانی ہستی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم میرے حق میں نافذ ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں عین انصاف ہے۔ میں تیرے ہر اس نام کے توسل سے جو تیرا معروف ہے، تو نے خود اس کو اپنا نام رکھا یا اس کو اپنی کتاب قرآن میں نازل فرمایا، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلایا، تو نے اس کو علم غیب کے خزانہ میں اپنے پاس ہی محفوظ رکھا۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار نگاہ کا نور، میرے غم کا ازالہ، پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ بندی کسی مصیبت یا رنج غم میں گرفتار ہو اور وہ مذکورہ بالا دعا پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت پریشانی رنج غم کو دور فرما دیں گے اور اس کے رنج و اندہ کو خوشی اور مسرت سے بدل دیں گے۔ کسی بھی رنج و غم دکھ بیماری میں گرفتار ہونے کے وقت کثرت سے یہ دعا پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی طاقت اور قوت اللہ کی مدد کے سوا میسر نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے 99 دکھ بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر پریشانی۔ سبحان اللہ، کتنا آسان نسخہ۔ ہر غم مصیبت سے پریشانی اور دکھ بیماری کے وقت کثرت سے استغفار پڑھا کرے، اللہ انی استغفرک من کل ذنب واتوب الیک۔ اللہ میں تجھ سے ہر گناہ کی مغفرت چاہتی ہوں، توبہ کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص کثرت سے اور پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی اور مصیبت سے رہائی اور ہر غم فکر و پریشانی سے کشش نصیب فرما دیں گے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ ابن حبان انس رضی اللہ سے مصیبت زدہ اور پریشان ہر شخص کے لیے اذان کے وقت پڑھنے کی دعا اس کے سے قبل بیان ہو چکے ہیں، اسے پڑھا کر۔ ابن ابی امامہ رضی اللہ عنہ جب بھی کسی مصیبت بلا یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو، کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کثرت سے اس کا ورد رکھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ توکلنا، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی بلا یا خوفناک امن مصیبت پیش آنے کا اندیشہ ہو تو مذکورہ بالا آیات کا ورد رکھے۔ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ پڑھے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا۔ بے شک ہم تو اللہ ہی کے بندے ہیں، بندیاں، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی یہ مصیبت پیش کرتی ہوں، تو مجھے اس مصیبت سے اجر عطا فرما، اس کے بدلے اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ اگر کسی بادشاہ یا حکمراں یا کسی ظالم جابر شخص یا قوم سے خوف ہو تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ قوی اور غالب ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ قوی اور غالب ہے جس سے میں خائف ہوں اور ڈر رہا ہوں، ڈر رہی ہوں۔ میں اس اللہ کی پناہ لیتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے اپنے حکم کے بغیر آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتی ہوں تیری فلاح بندے کے اور اس کے فوج کے لشکر کے اور اس کے پیروں اور خدمت گزاروں کے، جن ہو یا انسان کے سر سے۔ اللہ تو ان سب کے سر سے مجھے پناہ دینے والا بن جا۔ تیری حمد و ثنا بہت بڑی ہے، تجھ سے پناہ لینے والا ہمیشہ غالب ہوتا ہے، تیرے سوا کوئی بھی قابل عبادت نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ان میں سے کوئی بھی ہم پر زیادتی کرے یا ظلم کرے۔ اے اللہ،
جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کے معبود ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود، تو مجھے عافیت دے، میرے اوپر اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی کسی ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کیجیے جس کی مدافعت کرنے یا برداشت کرنے کی مجھے میں طاقت نہیں۔ اللہ، اور یہ دعا پڑھے، میں برضا رغبت اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اور قرآن کو حکم فیصلہ کرنے والا اپنا پیشوا مانتی ہوں، مانتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جو دعا کیا ہے قبول فرما، جو غلطی سب معاف کر دیجیے، یا رحم غفور رحیم۔